معزز سامعین، السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. گڈ ڈے بدی. آج ہم آپ کے سامنے جو ٹاپک لے کے آئے وہ یہ ہے کہ کینسر ورلڈ وائڈ ریزن اینڈ ریمیڈی، یعنی کہ دنیا بھر میں کینسرز کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے علاج کیا کیا ہو سکتے ہیں. اس کا میں ایک آؤٹ لائن پیش کرنے جا رہا ہوں. تو اس میں آپ کو یہ جو کینسرس ہیں یہ سب سے زیادہ جو منحصر کرتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ آپ کی لائف اسٹائل کیا ہے، آپ کیا کیا کھاتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ اس پہ ہے. سمجھیے تو کہ سب سے زیادہ. اب آئیے، اب ہم یہاں پہ ایک ڈیٹا دیکھتے ہیں. یہ جو ڈیٹا ہے یہ ویکیپیڈیا سورس ہے، یعنی کہ اوورآل گلوبل، یعنی پوری دنیا میں جو کینسرس کے انسیڈنس ہوتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ کیسز جو ہیں، آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ آسٹریلیا میں ہیں سب سے زیادہ. اور اس کے بعد نیوزی لینڈ میں، اس سے تھوڑا کم اس کا ڈینمارک، یونائٹڈ اسٹیٹ، ناروے، کینیڈا، آئرلینڈ، نیدرلینڈ، فرانس، ہنگری، بیلجیم، کروشیا، سویڈن اینڈ یونائٹڈ کنگڈم. یعنی اتنی سارے ملک جو ویسٹ کے ہیں ان میں سب سے زیادہ ہیں. تو اس کے کیا وجوہات ہیں اس کو انشاءاللہ ہم آخری میں بتائیں گے. سب سے پہلے تو یہ ہم بتا دیں کہ کیا وجہ ہے کہ افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، عمان، مالدیو اور یونائٹڈ عرب اماراتس، انڈیا اور سوڈان میں کم کیوں ہوتے ہیں سب سے، اور اس سے بھی کم سعودی عربیہ میں، اور سب سے کم سیارا لیون میں. سیارا لیون کیا ہے؟ ایک کنٹری ہے جو افریقہ کی بہت ہی نہایت غربت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں کے لوگوں کو بہت غریب کنٹری ہے. یہاں پہ لوگوں کو کھانے کا بہت مشکل سے ہو پاتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہاں ان کو ہم اگنور کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو اتنا کم کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو تو ڈیزیز ہونے کا چانس ہی نہیں ہے. اس وجہ سے اس کو ہم اگنور کریں تو اتنے سارے کنٹریز میں سب سے کم جو کیسز ہو رہے ہیں وہ سعودی عربیہ میں، اور سب سے زیادہ نیوزی لینڈ وغیرہ میں اور یعنی ویسٹ میں. تو اس کے جو اب اس پہ ہم غور کرتے ہیں یہ کہ یہ اس کے مین وجہ یہ بھی ہے کہ جنک فوڈ ہے اور الکوہل ہے. اور تو اب جنک فوڈ جو ہے وہ، لیکن ایک چیز اور ہے کہ جنک فوڈ تو سعودی عربیہ میں بھی بہت زیادہ کھایا جاتا ہے بنسبت کہ انڈیا، پاکستان سے، لیکن پھر بھی یہاں پہ کم ہیں کیسز کینسرس کے. تو جب ویسٹ سے تھوڑا کم ہے یہاں پہ جنک فوڈ، لیکن انڈیا پاکستان کے بنسبت بہت زیادہ ہے. پھر بھی یہاں پہ الحمدللہ سب سے کم ہے اتنے سارے کنٹریز میں، اگر ہم سیارا لیون کو اگنور کرتے ہیں تو لیکن اس کے بارے میں بتا دیں کہ یہاں پہ جو بھی جنک فوڈ ہے وہ بہت ہی ہائی کلاس کی، یعنی کہ پولٹریز وغیرہ یوز کرتے ہیں اور انگریڈینٹس یوز کرتے ہیں، یعنی چیزیں یوز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو فوڈ اینڈ ڈرگس اتھارٹی ہے، سعودی فوڈ اینڈ ڈرگس اتھارٹی، وہ بہت اسٹرانگ ہے. ان کی ساری اکاؤنٹیبلٹی رکھتی ہے تو کہ کسی طرح کی کوئی بھی ملاوٹ نہ ہو اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ ہو. یہاں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پولٹری فارم، چکنز نقصان دہ ہے یہ وہ، لیکن یہ بالکل غلط ہے. چکن وغیرہ ہماری صحت کے لیے بالکل نقصان دہ نہیں ہے. ہر چیز اگر لیمٹ میں کھائے تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اب ایک مثال دوں کہ سعودی عربیہ میں سب سے زیادہ چکن یوز ہوتا ہے، پولٹری کے چکن یوز ہوتے ہیں، یا تو دیسی نہیں کے برابر ہے. تو لیکن پھر بھی، اور یہاں پہ لیکن ایک چیز اور ہے کہ یہاں پہ چکن بہت ہی اچھے کوالٹیز کا ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو چکن کو فیڈ دیا جاتا ہے وہ بھی بہت اچھے کوالٹی کا ہوتا ہے. کیونکہ یہاں پہ جو سعودی فوڈ اینڈ ڈرگس اتھارٹیز جو ہیں وہ بہت اسٹرانگ
انسپیکشن کرتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹیبلٹی رکھتے ہیں اس بات کی کہ یہاں پہ ہر طرح کا جو فوڈ ہے اور دوا ہے وہ بہترین ہو، اچھا ہو، کسی طرح کی اس میں جو نقصان دہ نہ ہو انسان کے لیے. یہاں تک کہ دوا اور کھانے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ میڈیسینس کے علاوہ کہ یہ بھی ایک کاسمیٹکس وغیرہ بھی، اور جو فیڈ ہوتا ہے دیا جاتا ہے فارم میں اینیملز کو یا پولٹری میں، اس کا بھی اکاؤنٹیبلٹی رکھتے ہیں کہ اچھے کوالٹی کا دیا جائے. اور پلس یہاں پہ بہت ہائی ٹیک لیب ہے جس کی میں ہمیشہ ٹیسٹنگ ہوتی رہتی ہے، جو امپورٹ ہو کے آتا ہے وہ بھی اور جو لوکل مہیا ہے اس پہ وہ بھی. سعودی عرب میں سب سے کم اگر ہم سیئرا لیون کو چھوڑ دیں تو سعودی عربیہ میں سب سے کم کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پہ نماز کو نہیں چھوڑتے، نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں، جس میں نماز سے پہلے وضو کرنا پڑتا ہے، جو ایک پاکیزگی اور صفائی کا ذریعہ ہے، جو ایک بہت بڑا ریزن ہے جس سے یہ کینسر کے کیسز بہت کم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ دیکھیں گے آپ کے جو سعودیز ہیں، عربس ہیں، وہ ہمیشہ مسواک یوز کرتے ہیں چلتے پھرتے بھی، آفس میں بھی اور ڈرائیو کرتے بھی. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو لوگ مسواک نہیں کم بھی کرے تو اس کے علاوہ یہ برش ہمیشہ اکثر کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، تو ایک بار سے زیادہ ایوریج کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو نماز کے پابند ہیں، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ نماز کے پابند یہیں پہ لوگ ہیں. اور نماز کے لیے ظاہر ہے کہ پاکیزگی، لباس کا پاک صاف ہونا، اب جسم کا پاک صاف ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کو نفیس اور طاہر بناتی ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماری صرف کینسر سے نہیں، بہت طرح کی بیماریوں سے یہ محفوظ رہتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں اگر یہ دیکھا جائے تو کہ یہ جو یہ ہے گارلک یعنی لہسن اور بلیک پیپر، یہ بھی کافی حد تک ہیلپ فل ہوتے ہیں کینسر کے پریونشن سے کے لیے. اور ایک چیز اور میں بتا دوں، یہ جو لہسن اور بلیک پیپر، یہاں بھی بلیک پیپر تو یہاں کم یوز ہوتا ہے، لہسن بھی ایک بہت اس بیلنس مقدار میں بہت کم بنسبت ایشین کنٹریز کے ہوتا ہے. لیکن یہ جو الائچی ہے، چھوٹی الائچی اور ادرک اور کلوو یعنی کہ لونگ، یہ بہت اچھے مقدار میں یوز ہوتا ہے. جو یہاں کے ڈیلی جو قہوہ ہے، عربی کافی، اس میں یوز ہوتا ہے. ہم ایک یہ سب سے مین انگریڈینٹ ہے گرین کافی کے علاوہ، جس کی وجہ سے یہ ان کے باڈی میں بہت اچھے مقدار میں یہ چیز جاتی ہے. اور یہ ساری چیزیں یہ پریونٹ کرتی ہیں، یعنی روکتی ہیں کینسر ڈیزیز ہونے سے. اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہر طرح کے فروٹس، یہاں پہ بہت سارے فروٹس لوکل ہوتے ہیں اور بہت سارے فروٹس پوری دنیا سے آتے ہیں. اور یہاں کے لوگ جو ہیں اچھے مقدار میں فروٹ کا یعنی پھلوں کا استعمال کرتے ہیں اپنے ڈیلی لائف میں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پہ بیف بھی اچھے مقدار میں استعمال ہوتا ہے. سب سے زیادہ لیکن پولٹری ہوتا ہے، جو کہ پولٹری بھی کافی رچ پروٹین ہے، جو کہ پریونٹ کرتا ہے بہت ساری ڈیزیز سے بھی. اور لیکن یہ بیف جو ہے، بیف میں رچ وٹامن B12 ہے اور بہت ساری نیوٹریشس ہے. یہ آپ کو کمزوری، چکر آنے سے بچانے کے لیے یہ بہت مفید ہے. اور بھی اس کے علاوہ بھی ہے کہ کڈنی یعنی کہ اور لیور یعنی کہ کلیجی اور جو گردہ ہے، اس میں بھی بہت زیادہ وٹامن B12 پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ جیسے بیف اتنا پسند نہیں ہے تو آپ ویل کو لیں، یعنی گائے کے بچے کا جو گوشت ہے وہ بالکل کچھ کافی حد تک وائٹش ہوتا ہے، اس کے ریشے بہت سافٹ ہوتے ہیں، یہ بالکل بکرے کی طرح ہوتے ہیں. تو یہ بھی کافی مفید ہے. اور یہاں پہ کافی مقدار میں کئی ڈشز میں اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر اسٹیمڈ ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پہ مندی ہے، گائے کی گوشت کی مندی ہے،
جو کہ رائس اور اس میں آلموسٹ بوائلڈ ہے اور بہت لائٹ، صرف الائچیز وغیرہ ہوں گی تو پتہ نہیں، یہاں پہ اسپائس بہت کم۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پہ اسی طریقے سے دوسرے بکرے کے پندی بھی ہے جو کہ یہاں پہ کافی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پہ پورا سموچے بکرے کا بھی پارٹی وغیرہ میں مندی ہوتا ہے، اور ایسے بھی گھروں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ یہ ہے کہ لحم مندی طرح طرح کے ہیں، اور یہ بہت ہی دنیا کے لذیذ فوڈ میں سے ایک ہے۔ یہاں کے جو کھانے ہیں وہ بہت لذیذ اور بہترین ہیں، اچھے مقدار کے ہیں، اچھے معیار کے ہیں۔ وہ اسی طرح سے بکرے کی بھی مندی ہے، بکرے کے گوشت کی بھی مندی ہے، اور اسی طریقے سے ہاشی کہتے ہیں اونٹ کے بچے کی، یعنی اونٹ کے بچے کی جو بہت سافٹ اور لذیذ گوشت ہوتا ہے اس کا مندی، یعنی جو کہ یہ بھی اسٹیم پہ ہی، بھاپ پہ ہی ایک طرح سے بنا ہوا ہوتا ہے، اسپائس نہیں کے برابر ہوتا ہے، بہت ہی لذیذ اور مشہور ہے یہاں پہ پارٹی اور ڈیلی یوز میں بھی اکثر ہوتا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کیمل ہر طرح کے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ گھروں میں پارٹیوں میں گوشت کی اچھی خاصی مقدار ہے۔ سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں گے تو پولٹری میں یہاں پہ جیسے کبسا، ہر یہاں پہ عربک ہوٹل، یعنی جو سعودی میں عربک ہوٹل ہے، سعودی کے ہوٹلز ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ دوپہر کا میل اور شام کا جو میل ہے وہ کبسا ہوتا ہے۔ کبسا کیا ہے؟ چکن روسٹڈ ہوتا ہے، یا چکن بوائل بھی ہوتا ہے، اور بوائل رائس ہوتا ہے، بہت ہی نام کے برابر ہے، اسپائس پتہ بھی نہیں، بالکل بوائل ہوتا ہے لیکن بہت لذیذ ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی یہاں کا فیوریٹ اور بہترین ڈش ہے، آپ لوگ اس سے بہت فیملیئر ہوں گے۔ کبسا جو ہے کئی طرح کے، کئی اس فلیورز کے ہیں، اور اس کے بعد اسی طریقے سے چکن مندی بھی ہے، اور اس میں کچھ تو روسٹڈ ہے چکن اور کچھ تو بوائل چکن ہے، یہ بوائل چکن کا یہ دیکھ رہے ہیں آپ مندی ہے، اس طرح کبسا بھی ہے۔ یہ ایشین فارم میں کبسا بنا ہوا ہے، لوگوں یہاں لوکل، مطلب ایشین لوگوں نے کا بنایا ہوا ہے، اس کی پکچر میں دکھا رہا ہوں بھی۔ اب یہ دیکھیے یہاں ہم اب ذرا سا اس پہ آتے ہیں کہ لائف اسٹائل جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں جیسے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں اور افغانستان میں کینسر کیسز کافی کم ہیں، سعودی عربیہ سے تو زیادہ ہیں لیکن ویسٹ سے بہت کم۔ اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہارڈ ورکنگ جو ہے ان کنٹریز میں، ایشین کنٹریز میں زیادہ کرتے ہیں، اور الکوہل کا استعمال کم کرتے ہیں، اور حالانکہ اور جو مسلم ممالک کے بنے نسبت انڈیا میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن کنزمپشن اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیلی اسپائسز یوز کرتے ہیں کھانوں میں اپنے، جو اسپائسز پریونٹ کرتا ہے، یعنی روکتا ہے کینسرز کے کیسز کے۔ یہ کچھ ڈیٹا ہے جو ویب بیسڈ اویلیبل تھے، جس میں کہ انڈیاز میں جو الکوہل یوز ہوتا ہے ایئرلی، یعنی سالانہ 3.2 سے لے کے 5.7 لیٹر تک ہوتا ہے، جبکہ پاکستان میں جو الکوہل یوز ہوتا ہے سالانہ وہ 0.1 یعنی لیٹر سال میں، یعنی بہت ریئر لوگ، کم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یعنی کہ کھانا پینا تو انڈیا اور پاکستان کا ایک ہی ہے، لیکن پاکستان میں تھوڑا سا زیادہ ہے بنسبت انڈیا کے، انڈیا میں تھوڑا کم ہے۔ تو اس کی تو یہ بھی ہے، لیکن افغانستان سے لے کے افغانستان اور پاکستان میں کچھ جگہ بہت اسپائس یوز ہوتا ہے، کچھ جگہ بہت لائٹ ہوتا ہے، جو پشتون علاقہ ہے وہاں پہ لائٹ اسپائسز یوز ہوتے ہیں عرب کے فوڈ کے طرف پہ۔ تو بہرحال تو یہ جو اب آئیے کہ اس میں ان سب جگہ پہ جو لائف اسٹائلز ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت مین فیکٹر ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے چلتے یہ بھی
کہ سب سے زیادہ یہاں پہ جو ویسٹ میں ہے، اس کی سب سے 3 وجہ ہے۔ وہ 3 وجہ یہ ہے کہ ایک تو کہ وہاں پہ الکوہل بہت یوز ہوتا ہے، جنک فوڈ بہت یوز ہوتا ہے، اور دوسری بہائی تھوڑی اوپن ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی بیماری کے علاوہ کینسرس کے کیسز بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب آئیے ہم ہیلتھ بلیسنگ آف سعودی عربیہ، یعنی سعودی عربیہ کے صحت کی کی جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اس کی کیا کیا ریزن ہے، اس پہ ایک آؤٹ لائن، ایک نظر ڈالتے چلیں کہ یہاں پہ جو سب سے لوگ جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایون صبح سویرے یعنی 1 ڈیڑھ گھنٹہ پہلے فجر کا نماز ہوتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، مسواک یا ماؤتھ واش کرتے ہیں ہر روز۔ الکوہل کا کنزمپشن تو ہے ہی نہیں ایک طرح سے، ریئرلی تو کوئی ملتا ہی نہیں کہیں پہ بھی، تو کہاں سے یوز ہو سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ یہاں پہ فروٹس اور سیلڈس ڈیلی لائف میں کافی یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد گرین کافی، قہوہ جو ہے جس میں الائچی وغیرہ اور ادرک وغیرہ کا استعمال ہے، زعفران کا بھی استعمال ہے، جو امیونٹی دیتا ہے اور یہ پریونٹ کرتا ہے کینسر سے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک ریزن ہے کہ یہاں پہ جو چیریٹیز ہیں، اور وہ انڈیویجول بھی، یعنی انفرادی طور پہ بھی، اور گورنمنٹ لیول پہ بہت زیادہ ہے۔ ایون ورلڈ کی ٹاپ چیریٹی پرووائڈر کنٹری میں سے ہے، جو ایون سم ٹائم یو این چینل سے بھی اور اپنے چینل سے بھی یہ سب سے زیادہ چیریٹی کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ٹاپ ڈونر سے کے ریشو میں یہ اس سے زیادہ اپنے جو الاٹمنٹ ہوتا ہے دینے کا، اس سے زیادہ دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد سعودی عربیہ میں یہ بھی ہے کہ سب سے خوشحال کنٹری میں سے ایک دنیا کی کنٹری ہے۔ یہاں پہ خوشحالی ہے، امن امان ہے ہر طرف، اور یعنی کہ امن امان ہے، اور ہر طرف لا اینڈ آرڈر بہت ہی بہترین ہے۔ کسی طرح کا یہ ماحول میں کسی طرح کی یعنی کہ پریشانیاں نہیں ہیں، تو اور یہاں پہ اس بہترین، جس کی وجہ سے ہر لوگ مطمئن ہیں اور ہر طرح کے سیفٹی میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ پیور کھانے ملتے ہیں، اور دوا بھی پیور ملتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ایک چیز ہے کہ یہاں پہ ایپلس، یعنی کہ وینیگر وغیرہ بھی کافی یوز ہوتا ہے میل میں۔ اس کے بارے میں سنت بھی ہے، جس گھر میں رہتا ہے یہ وینیگر، وہ اس میں خیر و برکت ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے سنا، اس کا ریفرنس حدیث کا مجھے پتہ نہیں ہے، کبھی میں شیئر کروں گا، لیکن یہ ہے کہ وینیگر بھی کافی استعمال ہوتا ہے، تو اور جس سے بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ تو آپ ہم سے ٹچ میں رہیں، اور براہ مہربانی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، اور اپنے تاثرات سے ہمیں بتاتے رہیں کہ ہمیں اس کو کیسے بہتر طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔